بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یونٹی ملٹی پلیئر نیٹورکنگ کورس کے اندر خوش آمدید۔ اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ نیٹ ورکنگ جو ہے یونٹی ملٹی پلیئر نیٹورکنگ، اس کے کنسیپٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارا مین مقصد ہوگا نیٹ کوڈ فار گیم آبجیکٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا، جو کہ یونٹی کے لیے اسپیشلائزڈ نیٹورکنگ سلوشن جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نیٹ کوڈ ہے کیا، اور اسی ویڈیو کے اندر ہم انسٹالیشن بھی کر لیں گے اور نیٹ کوڈ فار گیم آبجیکٹس کی۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ملٹی پلیئر ہے نیٹورکنگ ہے کیا۔ تو آپ نے گیمز دیکھی ہوں گی، جیسے کہ پب جی ہے، اس کے اندر بہت سارے پلیئرز ڈفرینٹ پارٹس آف دی ورلڈ جو ہے وہ گیم کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے فری فائر گیم ہے، اور اسی طرح سے سی او ڈی ہے، اور باقی بھی بہت ساری گیمز ہیں جو کہ ملٹی پلیئر کانسیپٹ پہ کام کرتی ہیں، اور موبائل کے اندر بھی اویلیبل ہیں، پی سی کے اندر بھی آپ کو وہ جو ہے مل جاتی ہیں۔ تو یہ گیمز جو ہیں وہ دن بدن پاپولر ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ ملٹی پلیئر گیمز کی طرف زیادہ رجحان جو ہے وہ پلیئرز کا جاتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس کی ڈیمانڈ بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور کمپنیز جو ہیں وہ فوکس کر رہی ہیں اب زیادہ تر ملٹی پلیئر گیمز کے اوپر۔ تو ملٹی پلیئر گیمز کو بنانا ہمیشہ ایک ہیڈک رہا ہے، اور یونٹی کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کو یوز کیا جاتا تھا۔ نیٹورکنگ سلوشنز تھے لائک مرر، لائک فوٹون وغیرہ، اور ان کو یوٹیلائز کر کے اچھی نیٹورکنگ گیمز جو ہے وہ بنائی جاتی تھی۔ لیکن اب یونٹی نے جو ہے وہ نیٹ کوڈ فار گیم آبجیکٹس کو انٹروڈیوس کیا ہے، اسٹیبل ہے۔ نیٹ کوڈ فار گیم آبجیکٹس جو ہے یہ 2021.3 ورژنز جو یونٹی کا آ رہا ہے، اس کے بعد کے ورژنز کے لیے جو ہے زیادہ اسٹیبل ہے، اور اس کے لیے اس کا ریکمینڈ کیا گیا کہ یوز کیا جائے۔ اور نیٹ کوڈ فار گیم آبجیکٹس جو ہے یہ ایک ہائی لیول نیٹورکنگ لائبریری ہے، اور اسے اسپیشلی بلڈ کی گئی ہے فار یونٹی 3D گیم انجن with abstract networking logic سو اس کے اندر ہم جو گیم آبجیکٹس ہیں یا ورڈ ڈیٹا ہے، ورڈ ڈیٹا سے مراد یہ ہے کہ آپ کے گیم کے اندر جو ڈیٹا آپ جو ہے وہ لیولز کے اندر وغیرہ، سینز کے اندر اور باقی جگہوں پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں اکراس دی نیٹورک اور ڈیورنگ اے نیٹورکنگ سیشن، اور وہ مختلف پلیئرز کے اندر ورلڈ وائڈ جو ہے وہ شیئر ہو جاتا ہے ایک ہی ٹائم پہ ایٹ ونس۔ اوکے، تو یہ بیسیکلی ہے نیٹ کوڈ فار گیم آبجیکٹ کا فائدہ، کہ ہمارے پاس ایک ایسی لائبریری ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنا جو گیم کا ڈیٹا ہے یا گیم ہے اور اس کے لاجکس وغیرہ ہیں، اس کو اکراس دی نیٹورک جو ہے وہ ایک ہی نیٹورکنگ سیشن کے اندر ایک ہی ٹائم پہ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ پلیئرز جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گیم جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں، ہماری گیم میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ نیٹ کوڈ فار گیم آبجیکٹ جو ہے، اس کے اندر جو مزے کی چیز یہ ہے کہ ہم مین جو گیم ہے اس پر فوکس کرتے ہیں، کہ اس کو بلڈ کرنے پر فوکس کیا جاتا ہے، اور چونکہ یہ اسپیشلی یونٹی 3D کے لیے بنائی گئی ہے، تو اس کے اندر ہمیں اس چیز کی تھنکنگ نہیں کرنی پڑتی جی کہ ہم نے جی ڈفرینٹ جو ہے لو لیول پروٹوکولز ہیں یا نیٹورکنگ فریم ورکس ہیں، ان کو کیسے یوٹیلائز ہم کریں، اور ان کو کیسے انٹیگریٹ کریں ود یونٹی، اور ان کو کس طریقے سے ہم اپنی ملٹی پلیئر گیم کے لیے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی نیٹ کوڈ فار گیم آبجیکٹ بھی ایک نیٹورکنگ سلوشن ہے، جس طرح سے مرر ہے یا فوٹون ہے، لیکن یہ اسپیشلی یونٹی 3D کے لیے ڈیزائن کیا، تو ڈیفینیٹلی اس کا آگے چل کر جو ہے اس کے اندر مزید فیچرز جو ہیں وہ آتے چلے جائیں گے، اور یہ سلوشن جو ہے لانگ ٹرم میں آئی ہوپ کہ دس سلوشن ول بی ویری یوزفل ایز کمپیئر ٹو فوٹون اور مرر۔ تو لیٹس سی کہ ہم نیٹ کوڈ فار گیم آبجیکٹ کو
کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں، اور پھر ڈیفینیٹلی ہم اس کے لاجکس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آگے چھوٹے والے یوزلی بیک اینڈ جو ہیں وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور نیٹ کوڈ فار گیم آبجیکٹس جو ہے وہ کون سے پلیٹ فارمز کو سپورٹ کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ونڈوز کو سپورٹ کرتا ہے، میک او ایس کو، لینکس کو، اس کے علاوہ آئی او ایس اور اینڈرائڈ جو موبائل پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد ایکس آر پلیٹ فارمز ہیں جو کہ ونڈوز، اینڈرائڈ اور آئی او ایس آپریٹنگ سسٹمز پہ جو ہے وہ چلتے ہیں، تو ان کو بھی یہ سپورٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو موسٹ کلوز پلیٹ فارمز ہوتے ہیں لائک کنسولز ہیں، تو ان کے لیے آپ کو اسپیسیفکلی کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، جیسے کہ پلے اسٹیشن کے لیے، ایکس باکس کے لیے یا ننٹینڈو سوئچ وغیرہ کے لیے جب آپ ڈیولپ کریں گے گیم اور نیٹ کوڈ فار گیم آبجیکٹس کو یوٹیلائز کریں گے، تو اس کے اندر آپ نے بہت ساری اسپیسیفک نیٹ کوڈ پالیسیز کو جو ہے وہ فالو کرنا ہوگا، اور اس کے لیے اسپیسیفک جو ہے وہ انٹرنل ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ تیار کی گئی ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یوزلی جو ہماری ونڈوز، میک او ایس، لینکس یا آئی او ایس، اینڈرائڈ وغیرہ پلیٹ فارمز ہیں، تو ان کے اندر جو سینیریو ہوگا وہ تھوڑا سا چینج ہوگا۔ یہ جو کلوزڈ پلیٹ فارمز ہیں سیٹ لائک کنسولز، تو اس کے لیے جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوں گی۔ اس کے علاوہ ویب جی ایل کے لیے بھی یہ سپورٹڈ ہے، اور لیکن ویب جی ایل کے لیے آپ کو جو ہے وہ گیم آبجیکٹس، نیٹ کوڈ فار گیم آبجیکٹس کا ورژن جو ہے وہ 1.2.0 یا اس سے ہائر ورژن جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، اور آلسو آپ کو یونٹی ٹرانسپورٹ ورژن 2.0.0 پلس یعنی یا اس سے ورژن جو ہے وہ یوز کرنا ہوتا ہے، یہ ریکوائر ہوتا ہے، ادروائز آپ ویب جی ایل کے اندر آپ کو پرابلمز آئیں گے۔ تو یونٹی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بھی ایک نیٹ ورکنگ سلوشن ہے اور ایک نیٹ ورکنگ لائبریری ہے جس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں فار کریٹنگ نیٹ ورک ملٹی پلیئر گیمز فار ویب جی ایل۔ تو اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنی جو ہے وہ فرسٹ پروجیکٹ بنانا ہے اور نیٹ کوڈ فار گیم آبجیکٹس جو ہے وہ انسٹال کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم کوئی اور پروجیکٹ بناتے ہیں یونٹی کے اندر، اسی طرح سے ہم نیٹ کوڈ گیم آبجیکٹس فار نیٹ کوڈ کا بھی پروجیکٹ، ملٹی پلیئر پروجیکٹ بھی بنائیں گے، اور آئی ول یوز 2021.3.27 F1 LTS ورژن، اور آپ بھی یہ والا یوز کر سکتے ہیں یا اس سے لیٹر ورژن کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں، اور میں نے بلٹ ان رینڈر پائپ لائن رکھی ہے، اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ اپنے پروجیکٹ کا نام دے سکتے ہیں۔ تو میں اس کو نام دے دیتا ہوں ملٹی پلیئر اور گیم، اوکے، اینڈ دین آپ یونٹی کلاؤڈ سے اگر کنیکٹ ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، اور یہ بعد میں بھی ہم کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ یونٹی آرگنائزیشن آپ سلیکٹ کر لیں اور کریٹ پروجیکٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا۔ یہ آٹومیٹیکلی جو انسٹال کا بٹن ہوتا ہے اس کو کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ آٹومیٹیکلی جو ہے انسٹالیشن ہو جاتی ہے جب ہم یہاں پہ لکھ کر اور کلک پہ کلک کرتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی آپ کی انسٹالیشن جو ہے وہ نیٹ کوڈ فار گیم آبجیکٹس کی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پرانے ورژنز پہ 2020 یا اس سے اولڈر ورژنز پہ بھی نیٹ کوڈ ہی کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سینیریو ڈفرینٹ ہے۔ اس کے لیے گٹ ہب کی لائبریری کا لنک جو ہے وہ دینا پڑتا ہے، گٹ ہب کا ایک لنک جس سے آپ انسٹالیشن کر سکتے ہیں، لیکن 2021.3 اور اس سے لیٹر ورژنز جو ہیں اس کے اندر آپ اس طرح سے جو ہے وہ نیٹ کوڈ فار گیم آبجیکٹس جو ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ جی نیٹ کوڈ فار گیم آبجیکٹس جو ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے، اینڈ آلسو آپ کے پاس کچھ سیمپلز وغیرہ بھی آ رہے ہیں، آپ سیمپلز بھی جو ہے وہ اگر آپ کرنا چاہیں تو امپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نیکسٹ ویڈیوز کے اندر لرن کریں گے، اپنا فرسٹ پروجیکٹ بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ نیٹ کوڈ فار گیم آبجیکٹس وہ کیسے کام کرتا ہے اور ہم اس کو کیسے جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو دیٹس اٹ فار دس فرسٹ انٹروڈکٹری ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔